जिए बिलावल, बेशुमार बेशुमार। اور مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے کہ شہید فاطمہ بینظیر بھٹو 2007 میں پاکستان آئی تھی کیمپین کرنے کے لیے، ادھر بلوچستان بھی آئی تھی. ہم بتاتے تھے، سیکیورٹی کے لوگ بتاتے تھے کہ بی بی پلیز سیکیورٹی کا آپ حفاظت کریں، مگر بی بی آئی تھی، بلوچستان میں کیمپین چلائی تھی، باہر نکلتی تھی، دکانے سے وہ پھل خرید رہی تھی. سو جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے پورا لوئرز کمیونٹی جو ہے، پورا بلوچستان کا جو لوئرز کمیونٹی، جو آپ کا انٹلیکچوئل فیوچر تھا، جو اس صوبے کے لوگوں کو ایک پروگریسو سوچ کا آرگیومنٹس دیتے تھے، پوائنٹس دیتے تھے، مسنگ پرسنز کے لیے لڑتے تھے، جو لوگ شاید آپ کا مدد نہیں کرتے تھے، یہ کرتے تھے. تو مجھے بہت دکھ ہوا جب وہ سانیہ ہوا. اس کے چند دن بعد میرے دو بہنیں یہ اسی ایک ہی سڑک پر مارا گیا جہاں ہمارا حکومت میں واقعہ ہوتے رہتے تھے، جہاں میرا سمجھ کے سورٹ آف باہر ہے کہ پورے پاکستان کا جو طاقت ہے، پورا بلوچستان کے حکومت کا جو طاقت ہے، وہ ایک سڑک کو کیوں نہیں سنبھال سکتے ہیں؟ اتنے پیارے بچے، اتنے خطرناک جو امیجز آتے ہیں، دکھ تو ہوتا ہے، مگر کھپے کھپے پاکستان کھپے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں، ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک پولیس آفیسر بڑے ہمت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اپنا سی ایم کے سامنے کہتا ہے کہ بڑا مہربانی، پلیز ہم ادھر ہمارے جو آنے والے افسران ہیں، پولیس غریب لوگ ہیں، کام کرنے کے لیے آتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں ہمیں بچانے کے لیے، مجھے سیکیورٹی دینے کے لیے، آپ کو سیکیورٹی دینے کے لیے، اس سڑک کو سیکیورٹی دینے کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے جب تک وہ تیار نہیں ہے کہ ایک دیوار ہے. بڑا مہربانی پلیز. صدر زرداری کے دور میں NFP ایوارڈ پاس کیا گیا تھا، آغاز حقوق بلوچستان پیکیج، پیسہ تو مل رہا ہے. پرائیورٹیز میں مانتا ہوں، مجھے اندازہ ہے سندھ میں آپ نے پرائیورٹائز کرنا ہے، مگر اس کا پرائیورٹی بنتا تھا. پولیس نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ پلیز یہ کر لیں. ہمارے جہاں سندھ میں ہمارے پاس نون لیگ کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے، جب ہمارے پاس ادھر ایک ایئرپورٹ پر حملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کراچی ایئرپورٹ پر دنیا میں خبر ہوا تھا. مجھے پتا ہے کہ جو لوگ ادھر پہلے پہنچے تھے وہ سندھ پولیس کے تھے، رینجرز بھی پہنچے، پولیس بھی پہنچے، AFC بھی تھے، اور بڑا کامیاب آپریشن تھا. ضرور لوگ مرے. نون لیگ کا دماغ تھا کہ کاملی شاہ ریزائن. پھر سفورہ گوٹ کا انسیڈنٹ ہوا، کاملی شاہ ریزائن. مجھے یاد ہے جب میرے ہزارہ بھائیوں کو ادھر
जिस तरीके से कत्ल किया था हमारे हुकूमत में साजिश के तहत, कि उनको पता था कि मुझे ज्यादा दुख होगा। उस वक्त भी यही नून लीग वाले कहते थे सदर जरदारी इस्तीफा दो, सदर जरदारी इस्तीफा दो, आपका नाकामी था। और ये चीजें मेरे दिल पर लगता था। इसलिए हजरत अली का कौल है कि जब आप हुक्मरान हो कि जो भी मरता है आपका मुल्क में, वो आपका जिम्मेदारी बनता है। तो अभी इस सब कुछ देखने के बाद मैंने अंदर जो इंजर्ड रह गए हैं तकरीबन 10 लोग हैं, उनसे मैं बात कर रहा था। वो भी कह रहे थे कि हाँ हमारा इलाज हो रहा है, मगर शायद थोड़ा बेहतर इलाज कराची में हो सकता है। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि बलूचिस्तान हुकूमत उनको बंदोबस्त कर लेंगे। मगर मैंने ये भी कहा है कि मेरा पर्सनल कैपेसिटी में जितना मैं मदद कर सकता हूँ, जितना सिंध हुकूमत भी मदद कर सकते हैं, हम मदद करने के लिए तैयार है। छोटे सूबे ने मिलकर काम करना है, पूरा पाकिस्तान ने मिलकर काम करना है, मगर बलूचिस्तान और सिंध का जो हमदर्दी है, हमने खास तौर पर बलूचिस्तान और सिंध हुकूमत अगर मिलकर काम करते हैं, हम ये बॉर्डर भी संभाल सकते हैं, हम ये दहशतगर्दों को ख़त्म कर सकते हैं। हमें ये इंटीरियर मिनिस्टर का, ये नून लीग का, ये शरीफिस्तान का ज़रूरत, सॉरी मैं वो नहीं कहना चाहता, मगर मेरा जो दुख होता है, मेरा जो एंगर होता है, मैंने कहीं ना कहीं निकालना है इसको। आप मुझे बताएं मैं क्या कहूँ। जब मैं देखता हूँ टीवी, इस वक्त आप देख रहे हैं कोयटा में पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और एक मौके पर वो काफी आपदीदा भी नजर आए। उन्होंने कहा कि एक ही सड़क पर कई सानेहात हुए हैं, समझ नहीं आता कि विफाक और सूबाई हुकूमत एक सड़क पर सिक्योरिटी नहीं लगा सकती। सदर जरदारी के दौर में एनएफसी अवार्ड का ऐलान किया गया। तो मैं सिर्फ समझ सकता हूँ, मेरा आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील कि आप लोग का दुख क्या होगा। इसलिए जब मैंने कल देखा, डॉक्टर आसिम से मिला था कराची हॉस्पिटल में, और मैंने कहा अरे ये मैं जानता हूँ डॉक्टर आसिम को, और आप जो कहना है कह दे, ये सियासत है, लोग इल्जाम डालते रहते हैं, मगर आप पीपल्स पार्टी का सेक्युलर डॉक्टर आसिम कराची को दहशतगर्द कराते हो, सहूलतकार कराते हो, 90 दिन के लिए अंदर कैदी बनाते हो, 1 साल से ज्यादा वो आपका कस्टडी में है, 14 निसार का कैदी है, और उसके ऊपर ये गुड तालिबान के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, लाल मस्जिद वाले के खिलाफ कुछ नहीं करते हैं। मैं इधर आता हूँ, क्वेटा का साबिक मेयर इधर एक कैदी भी है, नवाज शरीफ का, क्वेटा का साबिक मेयर, पहले पीपल्स पार्टी में नहीं था, फिर पीपल्स पार्टी के साथ भी काम किया है। इंशाअल्लाह ताला मैं चाहता हूँ कि आगे जाके भी वो हमारे साथ काम करे। अगर वो काम भी नहीं करते हैं, अगर मैं उसको वोट नहीं देता, सवाल में यही उठाता कि वजीर आजम साहब, इंटीरियर मिनिस्टर साहब, ये आपका why is the former Quetta mayor your political prisoner? जब इस वक्त हमने कंसेंसस बनाना था और इस मुल्क में एक दुश्मन बनाना था, कोई और दुश्मन नहीं होना चाहिए था, एक दुश्मन, ये सोच जो शहीद बीबी को शहीद कर दिया था, ये सोच जो मेरे हजारों बहनों और भाइयों को शहीद करते हैं, ये सोच जो वकला को या पेशावर के बच्चे को या ईस्टर्न लाहौर बमिंग के बच्चे को कत्ल करते हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, वो गद्दार है, वो सिक्योरिटी रिस्क है, वो सिर्फ और सिर्फ वो, बाकी सब हम सब पाकिस्तानी हैं और हमने पाकिस्तानी बनकर उनका मुकाबला करना है। मैं देखता हूँ कि कितना बहादुरी के साथ हमारे पुलिस और फौजी इनसे लड़ रहे हैं, और मैं जानता हूं कि ये कितना मुश्किल रास्ता था इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए, जहां हमारे लोग लड़ने के लिए भी तैयार हैं,
اگر لوگ لڑنے کے لیے تیار ہے، اگر عوام مرنے کے لیے تیار ہے، اگر فوجی مرنے کے لیے تیار ہے، اگر پولیس مرنے کے لیے تیار ہے، اگر میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، پھر نواز شریف کا کیا ایکسکیوز ہے؟ عمران خان کا کیا ایکسکیوز ہے؟ چودھری نثار کا کیا ایکسکیوز ہے؟ میں مانتا ہوں نا، لوگ کہتے رہتے ہیں کہ پیپلز والی پارٹی والے تو غدار ہے، انفیڈلز ہے. فیر آپ تو غیرت مند پیٹریوٹک پاکستانی ہو نا، آپ تو کھڑے ہو جائے، آپ تو مقابلہ کرے. نہیں، کیا ہوتا ہے اپنا جی ٹی روڈ کی لڑائی میں، اپنا جی ٹی روڈ کی لڑائی میں، اپنا جی ٹی روڈ کی لڑائی میں عمران خان بھی پہنچتا ہے کہ ارے آپ لوگوں بھی بھیجیں. اپنا جی ٹی روڈ کی لڑائی میں، اپنا جی ٹی روڈ کی لڑائی میں چودھری نثار بھی پہنچتا ہے کہ ارے بڑی مہربانی آپ آ جائیں، آپ اپارا چوک کے باہر نہ کرے، پروٹیسٹ کرے، نیشنل ایکشن پلان کے خلاف بولے، کافر 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 کا سلوگن لگا دے، اور ہم آپ کو ہاتھ میں انٹیریئر منسٹر وونٹ ٹچ یو. مگر اگر آپ کراچی سے ڈاکٹر عاصم ہو، یا آپ جو بھی ہو، آپ میاں نواز شریف اور چودھری نثار کے سیاسی سوچ کے خلاف ہو، آپ ماڈل ٹاؤن میں، ارے آپ یہ پی ٹی آئی کا جو یوتھ کنونشن والے ہو، آپ کے اوپر ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہے، آپ کو غدار کہنے کے لیے تیار ہے، آپ کو انفیڈل کہنے کے لیے تیار ہے، آپ کو مارنے کے لیے تیار ہے، آپ جیل کے اندر ڈالنے کے لیے تیار ہے، آپ کو پھانسی کے پھندے لگانے کے لیے تیار ہے. مگر ان جانوروں کے خلاف، ان دہشت گردوں کے خلاف یہ بڑے بڑے غیرت مند اور پیٹریوٹک لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں تنگ آ گیا ہوں، میں کوئی عام سیاستدان نہیں ہوں، اوکے، میں بی بی کا بیٹا ہوں، میں بھی ایک وکٹم ہوں اس دہشت گردی کا. تو میں آپ کا جو بکواس ہے، جو سیاسی سلوگنز ہے، جو آپ لگاتے رہتے ہو، آپ لگاتے رہو، کہہ دے کہ آپ ایک سال میں سب کو ختم ہو جائے گا اور دیکھے کمال ہو گیا ہے، بلا بلا. جب تک میرے پاکستانی عوام کا خون گرتا رہے گا، جب تک شہیدوں کا خاندانوں کو انصاف نہیں ملے گا، میں آپ کی باتوں کو نہیں مانتا ہوں، پاکستان کے عوام آپ کی باتوں کو نہیں مانتا ہوں. اور چودھری نثار نے ادھر بیٹھ کر، یہ فرحت اللہ بابر نے بڑا اچھا الفاظ میں کہا تھا کل پریس کانفرنس میں، ادھر بیٹھ کر انٹیریئر منسٹری کا حیثیت کو ابیوز کیا ہے. آپ اس وقت دیکھ رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک ہی سڑک پر کئی سانحات ہوئے ہیں، سندھ حکومت اور ذاتی حیثیت میں جو ہو سکتا ہے کریں گے. زخمی کہہ رہے تھے کہ ان کا بہتر علاج کراچی میں ہو سکتا ہے، سندھ حکومت زخمیوں کی مدد کرے گی. سمجھ نہیں آتا کہ وفاق اور صوبائی حکومت ایک سڑک پر سیکیورٹی نہیں لگا سکتی. صدر زرداری کے دور میں NFC ایوارڈ کا اعلان کیا گیا. قسم کا ڈیل کرتا ہوں اور ایک بلوچ ناسٹس کو آگے لے آتا ہوں، مگر جب وقت کا ٹائم آتا ہے اس کو پیچھے لگاتا ہوں، پھر میرا فائدہ ہوگا. اگر اس سوچ کے ساتھ آپ سیاست کرنا چاہتے ہو، پلیز آپ کرتے رہو. میں ایسے سیاست نہیں کر سکتا ہوں، یہ میرے لیے زندگی اور موت کا بات ہے. اگر ہم پیپلز پارٹی والے ہمارا زندگی، ہمارا جو سب کچھ ہے، ہمارا خاندان، ہماری ماں، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، اور آپ بولنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور آپ اس ملک کے انٹیریئر منسٹر ہو، میرے خلاف بولنے کے لیے آپ فٹ پریس کانفرنس، اعتزاز کے خلاف بولنا ہے پریس کانفرنس، ایان علی پر بات کرنا ہے پریس کانفرنس. مگر جب دہشت گرد پر بات کرنا ہے، جب اس بزدلی نے اس ملک کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، ہمیں دنیا میں بدنام کیا ہے، ہمارا پوزیشن چاہے وہ کوئٹہ میں ہو یا کشمیر میں ہو کمزور کیا ہے، اور یہ جو تخت رائے بند والے ہیں نا، ان کے سمجھ کے باہر ہے. یہ چیزیں ان کی زندگی پر کوئی افیکٹ نہیں کرتے. ہم مرتے رہے یا جیتے رہے، ان کا بادشاہ چلتا رہتا ہے. تو میرے خیال میں نے کافی کچھ جذباتی ہو کر کہا ہے آج. میں آپ کو موقع دینا چاہتا ہوں 2-3
سوال پوچھنے کے لیے. پھر میں نے نکلنا ہے. میرا سیکورٹی لوگ جو ہے بڑا پریشان ہو رہے ہیں. عمران خان کا جو دھرنا شروع ہو رہا ہے, آگے آپ دیکھیں آرمی چیف کی بھی تبدیلی کا وقت آ رہا ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ملک اس طرف جا رہا ہے جہاں جا کر آپ اپوزیشن پارٹیاں مٹھائی تقسیم کرتی ہیں؟ اگر مٹھائی تقسیم ہوتی ہے, ایک منٹ سر, میں کبھی بھی نہیں, پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں ان صورتحال میں مٹھائی باندھتے ہیں. مگر عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا عادت یہ ہے کہ وہ کٹپٹلی ہو اور کسی کے پاس اسٹرنگز ہو. بدقسمتی ہے اس کا کہ ابھی ان کا وہ جو ہوتے تھے وہ نہیں ہے. ہمارا ایک بڑا پروفیشنل, بڑا اسٹیٹ لائک بڑی پاپولر چیف آف آرمی اسٹاف رہا ہے. اس نے سیاست میں انٹرفیئر نہیں کیا. تو عمران خان کا یہ مصیبت بن رہا ہے کہ سپورٹ کے بغیر, امپائر کی انگلی کے بغیر وہ تو موومنٹ نہیں چلا سکتا ہے. اور نواز شریف کے لیے بھی یہ تو بڑا پاکستان کی جو مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو تحفظات سے, خاص طور پہ مغربی جو روٹ ہے اس پہ کوئی بھی کام نہیں کیا جا رہا جی. اور دوسرا یہ کہ اے پی سی کے جو فیصلے ہیں ان پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ جانتے ہو کہ میں نے 4 پیغام وزیر اعظم کو ہمارے اسلامی شہداء ریلی پہ کراچی میں پیش کیا. پہلا پیغام یہ تھا یا ڈیمانڈ یہ تھا کہ آپ یہ جوائنٹ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پارلیمانی ریکانسٹیٹیوٹ کریں, جو یہ پورا جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنٹر ٹیررزم ایشوز ہے پاکستان میں اس کو اوورسی کرے اور چودھری نثار کو اکاؤنٹیبل رکھے. مگر چودھری نثار نے ریزسٹ اور سیبوٹاج کیا ہے اس موقع. اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ پاناما کے اوپر, اس لیے جمہوریت اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر نہیں چل سکتا ہے. آپ نے کبھی بھی نہیں, آپ کی زندگی بھی آپ نے کبھی بھی نہیں کورٹ کا سامنا کیا ہے. میں یہ الزام آپ کے اوپر نہیں ڈال رہا ہوں, عمران خان یہ الزام آپ کے اوپر نہیں ڈال رہا ہے. کوئی امپائر کی انگلی سازش میں انوالو نہیں ہے. یہ ایک گلوبل, the world's largest corruption scandal تھا. اعتزاز احسن صاحب اور باقی سب اپوزیشن پارٹیز نے ایک بل پیش کیا ہے سینٹ میں, آپ اس کو بھی پاس کریں. تھرڈ, اکنامک, سوشل اینڈ پروونشل انیکوالٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ نے سی پیک اور سی پیک جیسے منصوبے کو کنسنسس کے تحت امپلیمنٹ کرنا ہے. سی پیک جو ہے وہ صدر زرداری کا ویژن تھا اور اس نے گوادر فورٹ کو چائنا کو دے کر یہ وارم ایکسیس کا بائی ان دے کر, اس لیے آپ نے جب آپ ایک دوسرے ملک کے ساتھ کچھ کرتے رہو آپ نے اس کو بھی کچھ دینا ہے, وہ آپ کو کچھ دیں گے, تو آپ اس کو یہ ایکسیس دے رہے ہو اور اس کے then as a result of that the investment in infrastructure and everything else is supposed to come. یہ controversial بن گیا تھا. تو صدر زرداری نے, doesn't matter, he's in opposition, he wants Nawaz Sharif not to do well, but he wants Pakistan to do well. تو اس نے یہ قدم اٹھایا اور ایک اے پی سی بنایا. میرا خیال میں جو ریزرویشنز تھے باقی پولیٹیکل پارٹیز کا وہ ایڈریس ہوئے تھے اس اے پی سی میں. اگر اس اے پی سی کو امپلیمنٹ ہم کرتے ہیں تو کوئی کنٹروورسی نہیں ہوگا. یہ غلط پرسیپشن بنایا جا رہا ہے سی پیک کے بارے میں, جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, ان کا 2 وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ لوگوں سازش کر رہے ہیں, آپ کے دشمن نہیں چاہتے کہ بن جائے. دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف غلط امپلیمنٹیشن کر رہا ہے, اس کا ویژن کا باہر یہ چیز ہے, اس کا سمجھ میں نہیں ہے. یہ سمجھتا ہے کہ ہاں مجھے روڈ بنانا, ابھی میں روڈ بنے گا, ادھر میں سے کتنا پیسے بنتا ہے اور لاہور کو کیا ملتا ہے اگر ادھر سے آتا ہے. سوچ یہ تھا کہ آپ بلوچستان میں کام کریں گے, آپ خیبر پختونخوا میں زیادہ کام کریں گے, پہلے آپ ادھر شروع کریں گے اور وہاں انویسٹمنٹ ہوگا and that will make up for some of the disadvantages there. پھر شاید آپ سندھ کے کچھ علاقے اور پنجاب کے کچھ علاقے کے لیے بھی کریں, اور پھر اس کے بعد بالکل اگر آپ نے $200 ملین ایک اورنج ٹرین پر لاہور کے لیے خرچ کرنا ہے آپ کر لیں, کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہے. مگر میرا صرف پوائنٹ یہ تھا کہ آپ اے پی سی کے تحت کنسنسس کے تحت کر لیں تاکہ یہ پرسیپشن خراب
نہ ہو. اور چوتھا ڈیمانڈ میرا یہ تھا کہ آپ فارن منسٹر ایک الیکٹڈ اکاؤنٹیبل امپاورڈ فارن منسٹر اپوائنٹ کریں. اس لیے آپ کا فارن پالیسی جو ہے وہ ناکام رہا ہے یہ 4 سال جو گزرے ہیں. آپ کے تعلقات ایران کے ساتھ بگڑ گئے ہیں, آپ کے تعلقات افغانستان کے ساتھ بگڑ گئے ہیں, آپ کے تعلقات چائنا کے ساتھ آصف زرداری کی وجہ سے بڑا اچھا ہے, مگر اگر آپ یہ سی پیک کو کنٹروورشل بنائیں گے تو ادھر بھی مصیبت ہو سکتا ہے. تو ان سب کچھ کو آگے دیکھ کے میں نے کہا تھا کہ آپ یہ 4 ڈیمانڈ رکھیں. کل ہم نے اس ڈیمانڈ کو عائد کیا تھا کہ انٹیریئر منسٹر شاہ جس کا رسپانسبلٹی ہے اس کا ہم استعفیٰ بھی مانگتے ہیں. تو ابھی میں مومنٹم بلڈ کروں گا کہ میرا 4 ڈیمانڈ ابھی آپ نے کرنا ہے. ملک کے لیے ضروری ہے. میں وزیر اعظم کے خواہش کے بننے میں اس کا لڑائی میں اس کی وجہ سے نہیں, آپ نے یہ کرنا ہے. اس لیے ٹیررزم مصیبت ہے, فارن پالیسی مسئلہ ہے, پیناما مسئلہ ہے. آپ یہ سب کچھ ایک ویک میں کر لیں 7 نومبر تک. اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو عمران خان چلا گیا, آپ کا مصیبت چلا گیا, کیا مسئلہ. تو میں پورا امید ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا پیناما بل بھی پاس کریں گے اور میرا باقی ڈیمانڈز کو بھی مانے گا. میں نومبر 4 کو ساؤتھ پنجاب اور سندھ کے بارڈر پر ایک جلسہ کروں گا اور میں پھر سے یہ ڈیمانڈز پیش کروں گا. نومبر 2 پر پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن الیکشن کمیشن میں ہوں گے. وہاں ہمارا پٹیشن ڈسکوالیفیکیشن کے لیے ہے پیناما کے اوپر, تو ہم پریشر ڈال رہے ہیں. مگر میں چاہتا ہوں, اور ہم نے سینٹ سیشن کو بھی ریکویزیشن کیا ہے جو 4 تاریخ پر ہوگا, تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری طریقے کو استعمال کر کے نون لیگ کو پریشر میں ڈالیں گے, ہم یہ چیزیں نکالیں گے. اور اگر یہ میرا مطالبہ نہیں مانتا ہے پھر دسمبر 27 پر میں تھوڑا میرا آگے جا کے پلان بتاؤں گا. مگر میرا سوچ یہ ہے کہ پھر میں موومنٹ چلاؤں گا ارلی الیکشنز کے لیے. اور اگر نواز شریف نے اس وقت تک میرا 4 ڈیمانڈ are not in front of me, then I think کہ کوئی مجھے اعتراض نہیں ہوگا کسی کا. no one can complain اگر میں ایک اسی طریقے سے جمہوری طریقے سے ایک لانگ مارچ شروع کرتا ہوں ارلی الیکشن. اور جو جارحیت ہو رہی پاکستان کی سرحد پہ انڈیا کر, اس بارے میں حکومت اسٹینڈ ہے, کس حد تک آپ ایگری کرتے ہیں؟ دیکھو, کشمیر پہ میرا جو پالیسی ہے اس پہ وہ ایک نیا پالیسی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کشمیر پہ بڑا کلیئر ہوا ہے ہمارا شروع سے. جب میاں نواز شریف صاحب مودی سے مل رہا تھا اور مودی ادھر آ رہا تھا وہ شادی کے لیے اور باقی چیزیں, تو میرا اعتراض یہ تھا کہ دیکھو مودی کا امیج یہ ہے دنیا میں کہ وہ بچر آف گجرات ہے, اس کو یو ایس جانے کے لیے ویزا بھی نہیں ہے. اگر نواز شریف اس کو ملتا ہے دا ورلڈ لارجسٹ مسلم ڈیموکریسی, اس کے اوپر وہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے, پھر باقی اسلامک دنیا میں جو اعتراض تھا اس آدمی کا, باقی دنیا میں جو سوچ تھا اس کا, وہ تھوڑا پیچھے جاتا ہے. تو آپ نے اس کا کریڈیبلٹی بڑھایا. مگر پاکستان کا جو وہ تو کہتے رہتا ہے کہ ہم سب دہشت گرد ہیں. مودی یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ سب پاکستانی, سب مسلمان دہشت گرد ہیں, اور یہ سازش ایک بڑا سازش ہے. یہ سازش میاں محمد نواز شریف کا سوچ سے باہر ہے. یہ سازش پاکستان کو ادھر آئسولیٹ کے کرنے کا صرف کے بات نہیں ہے, یہ پورا دنیا میں مسلمانوں کو. بلاول بھٹو زرداری کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. سول اسپتال کا انہوں نے دورہ کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ان کے 4 مطالبات نہ مانے گئے تو وہ قبل از وقت الیکشن کرانے کے لیے مارچ کریں گے. بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری آج انہوں نے دورہ کیا ہے سول اسپتال کوئٹہ کا اور پولیس ٹریننگ سینٹر کے سانے میں جو زخمی ہوئے تھے ان کی عیادت کی ہے.
کنٹری بھی ہے, جمہوریت بھی ہے, جہاں پروگریسو لوگ, جہاں ماڈرن لوگ جو مسلمان بھی ہوتے ہیں اور آگے کی سوچتے بھی ہیں, شہید محترمہ بینرجی بھٹو کی طرح, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی طرح اور بی بی کی بیٹا کی طرح ہیں, باقی لوگ بھی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا کو یہ پیغام دے دے کہ نہیں, ہم دہشت گرد نہیں ہیں. ہاں, نواز شریف صاحب ناکام ہے, نواز شریف صاحب شاید اس پورا مسئلے کو حل نہیں کر سکتے ہیں, مگر اگر پورا دنیا مل کر افغانستان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا ہے, اگر پورا دنیا مل کر عراق کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا ہے, اگر پورا دنیا مل کر سیریا کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا ہے, اور آج تک پاکستانی عوام ملے ہوئے ہیں, مگر اگر پاکستانی لیڈرشپ ملے ہوئے نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ تو یہ ایک لاجیکل بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں اگر اس ملک میں ایک الیکٹڈ امپاورڈ ڈیموکریٹک فارم منسٹر ہوتا تو یہ پیغام وہ میڈیا میں دیتا, باہر بھی دیتا, اور پاکستان کا امیج بھی بڑھتا, مسلمانوں کا ڈیفینس میں نہیں کوئی آتا بات کرتا. تو یہ صرف میرے 4 ڈیمانڈس ہیں, یہ کوئی ایکسیسو ڈیمانڈس نہیں ہیں, اور میں پورا امید ہوں کہ بہت مہربانی سر. اگر کچھ نہیں ہوا تو قبل از وقت انتخابات کے لیے مہم چلاؤں گا, اگر مطالبات نہیں مانتے تو 27 دسمبر کو آئندہ کا لاہے عمل بھی بتاؤں گا, 4 نومبر کو جنوبی پنجاب اور سندھ بارڈر پر جلسہ کروں گا. میں دہشت گردی کا متاثر ہوں, پولیس اور فوج دہشت گردوں سے لڑ رہی ہے, ایسا کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری کا. پولیس ٹریننگ سینٹر کے جو زخمی ہیں ان کی عیادت کی گئی ان کی جانب سے, جس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی, اور اس گفتگو میں انہوں نے کہا کہ میں عام سیاستدان نہیں ہوں, میں بی بی کا بیٹا ہوں, میں لڑوانے کی سیاست نہیں کر سکتا, سیاست تخت رائے کی سمجھ کے باہر ہے. چودھری نثار نے وزیر کے عہدے کو پامال کیا, اور انہوں نے بھی کہا کہ چودھری نثار نے جو وزیر داخلہ کے عہدے کو پامال کیا, اس کے علاوہ دہشت گردوں کے خلاف بڑے بڑے غیرت مند سیاستدان لڑنے کو تیار ہیں.